تھوڑا احسان ہوا. بات سمجھ میں یہ آ رہی کہ ہر آیا ہوا دن ہم سے رخصت ہو رہا، ہر آیا ہوا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا، ہر آیا ہوا سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو ہم نے اس سے سبق کیا لیا؟ ہمارے ساتھ والے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے شہر خموشہ میں، قبرستان میں دفن ہو گئے جا کر. اس سے ہم سبق کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تو مسلمانوں بات سمجھ میں یہ آئی، یہ جو زندگی ہے ہماری، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مقدس ہے، سورہ بقرہ ہے اور تیسرا رکوع ہے. اس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی مسلمان کو یہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے نا؟ آپ لوگوں کو بھی یاد ہے نا یہ آیت کریمہ؟ پڑھتے ہو کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو کیا؟ پڑھتے ہیں نا؟ کب پڑھتے ہیں؟ ہاں بولو. کسی کا انتقال ہو گیا بول کے جب اطلاع ملتی ہے تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مقدس میں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جب ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پہ جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تفسیر پر، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کا اور مرنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر یہ مرنے پر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے ضروری ہے، یہ جو نکات ہے، یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنا ضروری ہے. خدا کی قسم اگر قرآن مقدس کو مسلمان سمجھ گیا تو مسلمان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے قرآن مقدس کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جب ہم پڑھتے ہیں، اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا، فون کا دور ہے نا بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، فون آ گئے ہمارے پاس اب ہے نا. ہم چار لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون آ گیا، ہم نے فون نکالا اور فون اٹھایا، بات کی. سامنے سے کسی نے کچھ کہا اور ہم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی زور سے پڑھنا پڑے گا نا، اس کو آواز پہنچنا چاہیے ہماری. تو جو ہمارے ساتھ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونک جاتے ہیں. چونک جاؤ گے نا کہ کیا بات ہے، اور چونک کر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے؟ فون بند ہو جائے گا. حضرت کیا بات ہے، کس کا انتقال ہوا؟ یعنی یہ آیت کریمہ جب ہم نے پڑھی تو سامنے والے نے کیا کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کس کا انتقال ہوا؟ یعنی بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ آیت کریمہ اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یعنی انتقال کر گیا. جب اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، ہم نے سوچا کہ یار وہ مولانا نے یا مسجد کے امام نے یا وہ فلاں پیر صاحب نے جب یہ آیت کریمہ پڑھے تو مرنے والے کے حق میں کوئی دعا نہیں ہے، مرنے والے کے حق میں یہ کوئی دعائے خیر نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ یہ جب ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تو بات سمجھ میں آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ بے شک ہم اللہ کی ملک ہے، ہم اللہ کے مال ہے، ہم اللہ کی امانت ہے. یہ جو جان ہے یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. یہ جان اللہ کی امانت ہے. کوئی یہ دعوے سے کہتی کہ نہیں یہ جان میری ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جان ہماری ہے؟ تو یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملک ہے. اس کا ترجمہ عام فہم زبان میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. یہ جو جان ہے ہماری، بے شک ہم اللہ کی ملک ہے، یعنی اللہ کے مال ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے.
لوٹنا ہے، اللہ کے مال ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ بتائیے ورنہ موت کا کوئی تعلق ہوا اس کے ترجمے میں؟ اب اگر یہ سمجھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن کو اگر سمجھو گے تو، کیوں تو سب سے اصل چیز ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب قرآن مقدس اور دوسری میری اہل بیت۔ ان دونوں کو جو تھام لے گا، جس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے، تو قسم خدا کی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ہم نے قرآن مقدس کو سمجھنا سے ہم قاصر رہے، قرآن مقدس ہم سمجھ نہیں پائے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو تم پر، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اب جو مسجد میں آ رہے ہیں اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ تو اللہ نے خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ اب ہم سمجھنے سے قاصر رہے، اس لیے ماہ رمضان کی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے، نہ روزہ رکھا نہ نمازیں پڑھی۔ رکھے ہم لوگوں نے روزے، اہتمام کیا ہم نے ماہ رمضان کا، پھر ترا ہمارا یہ ہے، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے بھائی مسلمان ہے تو مسلمان اسے کہا گیا جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے گا، وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے، وہی صاحب ایمان ہے۔ تو اے مسلمانوں بتاؤ، ہم نے اللہ کے فرمان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی عمل پیرا ہوئے کہ ماہ رمضان گزر گئے، لیکن ہم اپنی جگہ پر قائم رہے، نہ ہم نے رمضان کا اہتمام کیا، نہ ہم نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، کہ ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہیں آتا کیا پڑھنے آگے کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سمجھ میں آیا؟ آگے بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ کا فرمان ہے، ذرا غور کیجیے کس سے خطاب ہو رہا ہے، کس سے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے 2200 پارہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہہ رہا ہے پھر ایمان والوں سے خطاب، پھر کس سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ آیت کریمہ آگے چل رہی ہے، اس کے بعد بھی فرمان الہی جاری ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو
اس غیب بتانے والے نبی پر تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو، اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اب ہم نے تو غیب سے انکار ہی کر دیا، کیوں تو قرآن مقدس سمجھ نہیں پا رہے ہیں نا۔ اگر قرآن مقدس سمجھ لیتے تو بغیر کسی کو نشانہ بنائے ہوئے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو میرا اور اللہ کا پیغام میں یہ سنانا چاہتا ہوں